رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 فروری 2015 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحپہر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو نشر کر رہے ہیں، اور حسب دستور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ حسب معمول ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں، تاکہ آپ اپنے سوالات اور استفسارات اور ہمارے پروگرام کے متعلق آپ کے رائے اور ہمارے موضوع کے متعلق آپ کے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کی طرح ہی ٹیکسٹ، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم اسلام اور امن عالم کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جیسا کہ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز بخوبی جانتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں، اس سیریز میں یہ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح اسلامی تعلیمات دنیا میں امن کے قیام کی ضمانت دیتی ہیں، اور کس طرح اسلامی تعلیمات انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات میں اور انسان کی خواہش و دلچسپی کے تمام مراحل میں اور اس دنیا میں انسان کی تمام حیثیت میں اس کو امن کی ضمانت دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک اہم حیثیت انسان کی اس کی معاشرتی حیثیت ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسلام اور معاشرتی امن کے موضوع پر کچھ تفصیل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس پروگرام کی تمہید میں جانے سے قبل آج جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے، کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطاء المجیب صاحب لون، دونوں ہمارے اس پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج دنیا میں جتنے بھی معاشرے ہیں، خواہ وہ مشرقی ہوں یا مغربی، مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، سب انحطاط، جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، کے شکار ہو رہے ہیں۔ لالچ اور ظلم اور باہمی اعتماد اور احترام کی کمی، ذمہ داری کا احساس، اس کا فقدان، اور انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں جو ظلم اختیار کر جاتا ہے، یہ سب آج کے معاشرے کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ خلاصتاً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے معاشروں میں اخلاقی قدروں کا یکسر فقدان ہے، اور پھر بدقسمتی یہ کہ انسان کی اخلاقی حالت پر مذہب کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ مٹتا جا رہا ہے، اور انسان مذہبی فرائض سے اپنے آپ کو رہا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مذہبی پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا رجحان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ مذہبی عقائد اور فطری حقائق میں تضاد انسان محسوس کرتا ہے، لیکن اسلام جو تعلیمات پیش کرتا ہے
وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلامی معاشرہ کی بنیاد قرآن کریم کی اس آیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت ہے، آیت نمبر 91 ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں معاشرے کے محروم طبقات کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مدد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس آیت کے دوسرے حصے میں معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کو غلط قرار دے کر اس سے رکنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کے ہر فرد کو اسلام ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے ایک فرد کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دیگر ساتھیوں کو نیکی کی باتوں کی طرف ترغیب دلائے اور ان کو برائیوں سے روکے۔ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کی اپنی فطری خواہشات کی تکمیل کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن اس میں اعتدال اور نظم و ضبط رکھا گیا ہے۔ حد سے بڑھی ہوئی ہر خواہش کی تکمیل کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام ایسی خواہشات کی تکمیل کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جس کا آخری نتیجہ بجائے معاشرے کو خوشیوں اور مسرتوں سے بھرنے کے دکھوں سے بھر دے۔ اسلام جو معاشرہ پیش کرتا ہے اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ اس بات میں خوشی محسوس کرے جب وہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے، نہ کہ اس بات پر خوشی محسوس کرے جب دوسرے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے اندر اس ذوق کو بھی بڑھانے کا اسلام توجہ دلاتا ہے، جن کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ایسے کاموں میں اطمینان اور لذت محسوس کرے جن کے ذریعے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہو۔ تو ناظرین، آئیے آج کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں اسلامی معاشرے کی چند اہم خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جن پر کاربند ہونے کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آپ کو میں دوبارہ یاد دلانا چاہوں گا کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع اسلام اور معاشرتی امن ہے۔ اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے گا۔ ہمارا ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا۔ ہم سے رابطے کی تفصیل آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تعلیمات تقریباً تمام مذاہب میں مشترک ہیں، اور ان حقوق کو نبھانے کے نتیجے میں ایک حسین معاشرہ کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے، ایک پرامن معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دنیا میں دو قسم کی عام طور پر ذہنیتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو عام مادہ پرست ذہنیت ہے، جس کے اندر سوائے اس کے کہ دنیاوی طور پر جو آسائشیں مہیا ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ نظام ہے جس کو ہم روحانی نظام کہہ سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مامورین اور رشی منی اوتاروں کے ذریعے سے قائم کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، اور ساتھ بھی بیان کیا کہ یہ خشکی اور تری میں یا روحانی لوگ ہوں، مذہبی لوگ ہوں، یا دنیا دار یا مادہ پرست لوگ ہوں، سب میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، فساد پیدا ہو گیا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ سورۃ روم کی آیت 42 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ اس کے عوامل خود لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، ان کی اپنی کرتوت ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ جب بھی انسان بگڑ جاتا ہے، دنیا میں معاشرے بگڑ جاتے ہیں، دنیا میں بدامنی پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ فساد برپا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اپنے انبیاء اور مامورین کو مبعوث فرماتا ہے۔
اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عالم الغیب و شہادہ ہے، ظاہری باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور اسی طرح جو پس پردہ باتیں ہوتی ہیں اس کو بھی اس کا علم ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ محسوس کرتا ہے کہ کہاں خرابی واقع ہوئی، اس کی جڑ کیا ہے، بدی کی اور اسی طرح بد امنی کی جڑ کو وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی وضاحت سے ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو عام طور پر بد امنی پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا داری غالب آ جاتی ہے، مادہ پرستی غالب آ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، دنیا داری میں منہمک ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت فیہا ونحیا، کہ یہ ورلی زندگی ہے، اس کے اندر یہ ہمارا سب کو جینا مرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، وما نحن بمبعوثین، ہمیں تو کوئی اٹھایا جانا نہیں ہے۔ یا پنجابی میں عام مشہور ہے کہاوت کہ اے جہاں مٹھا تے اگلا کن ڈٹھا، کہ یہاں عیش و آرام کر لو، باقی مرنے کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے۔ تو یہ ذہنیت جب پیدا ہو جاتی ہے، آخرت سے ایمان اٹھ جاتا ہے، اس واسطے کہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ جو نظام قائم ہوتا ہے، چاہے وہ حکومت کا نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو، تو اس میں جو افسران بالا ہیں ان کا ایک خوف ہوتا ہے، یا اسی طرح سے پولیس کا محکمہ کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ احتساب کے لیے، فوری طور پر کسی نے چوری کی یا اور کوئی جرم کیا ہے تو اس کو فوراً پکڑو، جیل میں ڈالو، اس کو سزائیں دو، تو اس کا خوف ہوتا ہے کہ ایک دہشت ہوتی ہے اس کی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اس کو یہ حکم دیا ہے کہ تم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جب تک اچھی طرح سے خیال نہیں رکھو گے اور اس کے مطابق اپنا عمل نہ کرو گے تو پھر تمہاری دنیا بھی بیکار ہو جائے گی اور آخرت بھی بیکار ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح جن کو، مطلب یہ کہ جو عوام الناس ہیں ان کو بھی، اور جو بڑے عمراء ہیں اور جو عہدے داران ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں اس کی تعلیم سے بھٹک کے کوئی غلط راستہ تو نہیں اختیار کر رہا ہوں، کوئی ظلم و ستم کا راستہ تو نہیں اختیار کر رہا ہوں کہ جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ مجھے پکڑ لے۔ تو جب خدا کی طرف اس کی توجہ ہوگی، اس کی عبادت کرے گا، اور یہ اس رنگ میں ایک شکرانہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اتنے انعامات کیے ہیں، اور وہ رب العالمین ہے، ہر چیز کی ضرورت جو انسان کو ہو سکتی تھی سب اس نے مہیا کیے ہوئے ہیں، تو وہ شکر بجا لاتا ہے کہ اے خدا تو نے یہ طاقتیں ہم کو دی، ہم تو نہیں کر سکتے تھے یہ، اور پال رہا ہے اور ہر طرح کی سہولتیں دے رہا ہے۔ تو اختیار انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اپاسنا کریں اور اس کی پوجا کریں۔ تو جس رنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف طرز عبادت مقرر کی گئی تھی، یہاں تک کہ اس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 وقت نمازیں ادا کرو، اس طرح سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی اچھی فلسفہ اس کا بیان فرمایا کشتی نوح میں خاص طور پر، کہ انسان دنیا میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، صبح اٹھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر سورج کا جب زوال ہونا شروع ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا ہے جیسا کہ عدالت سے وارنٹ کسی کے نام آ گیا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے۔ پھر جب یہ زوال کا وقت اور آگے بڑھتا ہے، سورج جب زرد ہونے لگتا ہے تو اس وقت بھی نماز مقرر کی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ایسی مشابہت ہے جیسا کہ ہم فرد جرم لگنے سے پہلے عدالت میں پیشی ہوتی ہے۔ پھر جب سیاہی چھا جاتی، سورج ڈوبنے لگتا ہے تو انسان کی امیدیں بھی ڈوبنے لگ جاتی ہیں، فرد جرم اس پہ عائد ہو جاتا ہے، پھر وہ خدا کے حضور جھکتا ہے۔ پھر اس کے بعد تاریکی چھا جاتی ہے، گویا کہ جیسے ایک عرصہ جیل میں انسان کو ڈال دیا جاتا ہے، تو اس میں پھر انسان اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر طلوع فجر ہوتی ہے کہ ایک نئی صبح اس کے لیے طلوع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس رنگ میں اگر انسان 5 وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، بار بار پھر وہ اس کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے۔
اس کے نتیجے میں پھر مخلوق خدا کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات اسلامی تعلیم کے مطابق راسخ ہو جاتی ہے کہ الخلق و عیال اللہ، یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کی کنبے کی جو ہے وہ اچھے رنگ میں سلوک کرتا ہے۔ تو یہ بات جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے، حقوق عباد کا یا لوگوں کے حقوق کا خیال بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو گویا کہ عبادت کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ذہنی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جواب دینا ہے مجھے کہ تو نے جو ہے دنیا میں کیا نیکی کمائی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کے دل میں ایک پاکیزگی کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ کل کے دن میں جا کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ اللہ پوچھے گا کہ میں نے یہ کام تیرے سپرد کیے تھے، تو نے کیوں نہیں پورے کیے؟ چنانچہ حدیث میں بڑے اچھے رنگ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب بندہ حاضر ہوگا قیامت کے دن، اللہ پوچھے گا کہ اے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں اسی طرح سے میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ حیران ہوگا، کہے گا خدایا تو ان سب چیزوں سے بالا ہے، تجھے تو کیا ضرورت ہے؟ تو کب بیمار پڑا تھا کہ میں تیری بیمار پرسی کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھ میرا ایک بندہ بیمار تھا، لیکن تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، وہ دراصل اس بندے کی نہیں بلکہ میری بیمار پرسی تو نے نہیں کی۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کھانا نہیں کھلایا، گویا کہ تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ فلاں بندہ پانی کے لیے ترس رہا تھا، پانی تیرے پاس موجود تھا لیکن تو نے نہیں پلایا، تو یہ تو نے اس بندے کو نہیں بلکہ مجھے پانی نہیں پلایا۔ اور اسی طرح فلاں بندہ کپڑے نہیں تھے، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، کپڑا تو نے نہیں دیا اس کو، گویا کہ تو نے مجھے نہیں دیا۔ تو گویا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری اور اس کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اور جب انسان یہ کہے گا کہ میرا فلاں بھائی جو ہے بڑا مفلوق الحال ہے، بڑے پریشانی میں ہے، اس کی جب میں پریشانی دور کرتا ہوں میرے دل میں یہ خیال ہوگا کہ یہ میرے ہی رب کا بندہ ہے، یہ میرا ہی بھائی ہے۔ تو یہ جذبات اسی رنگ میں پیدا ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہم مخلوق خدا کی بھی خدمت کریں اور اللہ کی بھی عبادت کریں۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے نتیجے میں انسان کے دل میں، نہ صرف اکیلے انسان میں بلکہ پورے معاشرے میں جب یہ اعمال جو نیکی کے ہیں وہ بجا لائے جائیں گے تو ایسی صورت میں لازمی بات ہے کہ وہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، سورۃ الحدید کی آیت ہے اعلموا ان الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ جو زندگی ہے دنیا کی یہ تو ایک کھیل کود کا سامان ہے، یا زینۃ و تفاخر، عام سجاوٹ کی باتیں ہیں، یا ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ کس میں فخر کرتے ہیں؟ وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال و دولت جمع کر لی، بڑا فخر ہے جی میرے پاس اتنی دولت ہے، یا اولاد جتھا بندی اس کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا جتھا ہے۔ تو آج کل ہم دنیا میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو کرپشن پیدا ہو رہی ہے، بدامنی پیدا ہو رہی ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ لوگ مال و دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جتھا بندی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو کھیل کود کا ایک عارضی سامان ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ دیکھو یہ تو مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش برستی ہے، رویدگی اگتی ہے، سرسبزی ہر جگہ چھا جاتی ہے۔ تو یہ چیز عام کفار کو بڑی پسند آتی ہے، لو جی اتنی سرسبزی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم یہی جو فتراہ مصفرن، پھر دیکھو یہ سرسبزی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے تم فصلوں کو دیکھو یا اور سرسبزی کو دیکھو، کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر زردی آنی شروع ہو جاتی ہے، پت جھڑ کا موسم آ جاتا ہے، خزاں کا موسم آ جاتا ہے، پھر وہ زرد ہونے کے بعد ثم یکون حطاما، پھر سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ وہ فی الآخرۃ عذاب شدید، آخر کار اس میں شدید عذاب کا باعث بن جاتی۔ تو بالکل یہی حال دنیاوی زندگی کا ہے کہ ظاہری طور پر
آپ کے پاس آسائش کے سامان ہوں یا جتھا بندی ہو یا مال و دولت ہو، اس پر فخر کرنے کی بجائے تمہاری توجہ اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرنے کی طرف اگر ہوگی تو پھر دنیا میں لازمی بات ہے کہ یہ جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ وہ مغفرت من اللہ، اگر ان باتوں کا مد نظر رکھو گے تو انجام کو اگر دیکھو، مطلب یہ کہ اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ انجام کو اگر تم دیکھو گے، لازمی بات ہے تمہارے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا، پاکیزگی پیدا ہوگی، اللہ کی طرف توجہ بھی پیدا ہوگی اور بندوں کے حقوق کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ظاہری طور پر یہ جو سامان دنیا کے ہیں یہ تو صرف دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ تو انسان اگر یہ سوچے کہ میں زندگی میں صرف اسی لیے پیدا گیا ہوں کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ، تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ عام جانوروں میں بھی دیکھیں ان کی کیا ہے کہ کھانا وانا کھایا، گھومتے پھرے جنگلوں میں، تو یہ گویا کہ جنگل کا راج بن جاتا ہے جب انسان کی توجہ خدا کی طرف اور آخرت کی طرف نہ ہو۔ تو یہ دو باتیں اہم ایسی ہیں جو اسلام ایسے معاشرے کو پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، اور جب تک یہ بات نہیں پیدا ہوگی تب تک مادہ پرست دنیا میں امن قائم ہم نہیں کر سکتے۔ آج کل دنیا میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی سامانوں کی طرف، لغو باتوں کی طرف، یا اسی طرح کھیل کود کی طرف، کھیل کود سے یہ مراد نہیں ہے جو عام ورزشی مقابلے وغیرہ ہوتے ہیں، بلکہ مطلب یہی ہے کہ وقت گزاری کے لیے عام آدمی جو ہے وہ بعض کام کرتا ہے، یا کوئی کھیل تماشے بنا لیتا ہے اسی میں منہمک ہے، یا جوئے ہے، شطرنج ہے، شراب وغیرہ ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس کے نتیجے میں بجائے امن کے نقصان پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج دنیا کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توجہ کریں، اس سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس نے جو احکام دیے ہوئے ہیں کہ اپنے بھائی بندوں کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم بیان کرتے رہے ہیں کہ دیکھو کہ ایک پڑوسی ہے تمہارے پاس، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس کا تم خیال نہیں رکھتے، اپنے گھر میں کھا پی رہے ہو تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہر آدمی اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہے، لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا جائے، پھر پڑوسیوں سے ہٹ کے اپنے جو دوسرے خاندان والے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، پھر خاندان والوں سے ہٹ کے محلے والوں کا خیال رکھا جائے، محلے سے ہٹ کے جو ہے بستی والوں کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ جو یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، اسی طرح سے قیام امن کی حالات بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ امن قائم کرنا ہے معاشرتی طور پر، تو معاشرے کو امن قائم کرنے کے لیے ان دو باتوں کی بڑی ضرورت ہے، اور اسی کا آج کل فقدان ہے، جس کی طرف ہم جماعت احمدیہ اور حضرت امیر المومنین جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر تم خدا کی طرف توجہ نہیں کرو گے تو لازمی بات ہے کہ معاشرہ آہستہ آہستہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا، اور یہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا، بڑی تفصیلی جواب آپ نے دیا ہے، جس سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ مذہب جو ہے وہ اسلام کی انسان کی اخلاقی حالت کو سنوارنے میں ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی بہتری کے لیے تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے اور اپنے معاشرے میں بھی امن کا قیام کر سکتا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں طاہر کوکر صاحب سے، جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طاہر کوکر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اہل ڈسکا کی طرف سے اتنے اچھے اور معلوماتی پروگرام پیش کرنے پر پوری ٹیم قادیان این ٹی اے کو السلام علیکم۔ اور سوال اس وقت یہ ہے آپ کے ٹاپک کے مطابق کہ عالمی معاشرے میں اس وقت بڑھتی ہوئی بے پردگی اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال نوجوان کی بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے اور پردہ کیسا ہونا چاہیے، ذرا اس پر روشنی ڈال دیں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ جو پردے کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے یہ تو ہمارے پروگرام کا بھی حصہ ہے، آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا۔ اسلام جو پردے کا حکم دیتا ہے اس کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ نے ایک دوسری بات یہ بھی اپنے سوال میں ذکر کیا ہے کہ انٹرنیٹ،
تو مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ تفصیل ہمیں بتائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے پردگی کے تعلق سے جیسا کہ آپ نے بھی ان کو بتایا، انشاءاللہ بھی تفصیلی گفتگو اس تعلق سے پروگرام میں ہوگی۔ دراصل انٹرنیٹ بھی جن کا انہوں نے ذکر کیا، یہ بھی بے پردگی کے ہی زمرے میں آتا ہے، اور یہ بھی بے پردگی کا ایک عنصر کہہ لیں یا ایک حصہ اس کو کہہ لیں، یہ بھی بے پردگی ہی ہے۔ پہلے ایک زمانہ ایسا تھا کہ بے پردگی ہمارے معاشرے میں ٹی وی کے ذریعے داخل ہوئی، ٹی وی کے جو مختلف پروگرام ہمارے گھروں میں دکھائے گئے اور اب بھی دکھائے جاتے ہیں، ان میں جو فحاشی اور جو بے پردگی دکھائی گئی، اس نے بھی ہمارے معاشرے کو بگاڑنے میں ایک اہم کردار نبھایا۔ اب ٹی وی کے بعد یہ بے پردگی کا ایک اور عنصر معاشرے میں شامل ہو گیا ہے، جس کو انٹرنیٹ کہا جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے بھی ذکر کیا۔ یہ بھی اب ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ ہر ایک چھوٹے بچے، نوجوان اور بڑے کی پہنچ کے اندر ہے، یہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے، موبائل میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹیب میں استعمال ہوتے ہیں، کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے انٹرنیٹ۔ اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے جو بے شمار ایسی ویب سائٹس ہیں جو فحاشی پھیلاتی ہیں ماحول میں، اور جیسے کہ میں نے کہا بے پردگی پھیلا دیتی ہیں ماحول میں، یہ بھی ہمارے معاشرے کو خراب کرنے اور ہمارے معاشرے کو بگاڑنے میں ایک اہم کردار نبھاتا ہے۔ جہاں تک انہوں نے ذکر کیا کہ جماعت احمدیہ کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہے اور کیا موقف ہے، تو اس تعلق سے میں ان کو عرض کروں گا کہ ہمارے جماعت احمدیہ کے موجودہ امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنفسہ العزیز بار بار اس چیز کی طرف ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے، جو ہمارے معاشرے کو خراب کرنے میں ایک اہم کردار آج کل کے زمانے میں نبھا رہا ہے، اس سے بچنے کے جتنے بھی ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے نوجوانوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے انٹرنیٹ سے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں، جو بھی چیز سائنسدان آج کل کے زمانے میں یا پہلے بھی دنیا کو دیتے آئے ہیں، ہر چیز کے دونوں پہلو ہیں، منفی بھی ہیں اور مثبت پہلو بھی ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ بھی ہے، اس کے مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی پہلو بھی ہیں۔ اگر ہم انٹرنیٹ کے صرف مثبت پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہیں تو بے شمار فوائد انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیے جاتے ہیں، اور جماعت احمدیہ انٹرنیٹ کے بے شمار ایسے فوائد حاصل کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے بڑے بوڑھے، نوجوان اور بچے سارے مختلف ویب سائٹس کے ذریعے جماعت احمدیہ کی ویب سائٹس اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہیں، اور یہ ساری دین اسی انٹرنیٹ کی ہے، اور یہ مثبت اس کا ایک پہلو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کا ایک منفی پہلو بھی ہے، جو یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے بے پردگی بھی پھیلتی ہے، فحاشی بھی پھیلتی ہے۔ اس سے بچنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے چاہیے۔ اس کی طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بنفسہ العزیز بار بار ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، تو ہمیں ان نصائح پر عمل کرتے ہوئے انٹرنیٹ کے ان خطرات سے واقف ہونا چاہیے اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ مکرم رفیع احمد صاحب ہیں یو کے سے، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی جو آخری آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن اسی آیت میں آگے حصہ ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر، اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو۔ تو اس سے سوال کے اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ کل حضرت امیر المومنین نے اسی آیت کی روشنی میں بڑا تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس خطبے کو بھی دوبارہ سنیں۔ تاہم اس وقت مولانا کریم الدین صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کو جواب دیں۔ اس کا جواب تو جو اس رکوع کے ابتدا میں ہی آپ نے خود تلاوت کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس قدر انسان کے اندر طاقت ہے یا کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ تو معین قانون ہے کہ خدا کو معلوم ہے کہ کس پر کتنا بوجھ ڈالنا چاہیے۔
اور باقی رہا یہ کہ آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ لادنا جس کی کہ ہمیں طاقت نہیں ہے. تو ظاہر میں تو اس میں تضاد نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنی جو حالت ہے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ اے خدا ہمیں ایسی ذمہ داریاں ہم پر نہ لادنا کہ جسے ہم بوجھ سمجھیں. انسان بوجھ سمجھتا ہے بعض باتوں کو، حالانکہ اس کے اندر وہ کرنے کی قابلیت ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ تو یقیناً کسی کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ یا ذمہ داری نہیں ڈالتا، لیکن عین ممکن ہے کہ کوئی ذمہ داری تو ہم پر ڈالے اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نہیں کر سکتے. ایسی صورت سے حال سے ہم کو بچانا. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. مکرم منصور نوجوان صاحب ہیں انڈیا سے، چنئی سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے پیارے حضور عید اللہ تعالیٰ اور سارے عالم اسلام کی خدمت میں محبت برا سلام قبول ہو. خاک سر کا سوال یہ ہے کہ آیت میثاق النبیین کے تحت امت محمدیہ کی ذمہ داریاں جو بنتی ہیں اس پر ذرا براہ کرم روشنی ڈالیں، اور دور حاضر میں مسلمانوں کی جو حالت بن رہی ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں. جی جناب جزاک اللہ، شکریہ. مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا. کیا چاہتے ہیں؟ آیت جو میثاق النبیین ہے اس کی روشنی میں امت محمدیہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور دور حاضر میں جو مسلمان ہیں ان کو اس سے کیا نصیحت حاصل کرنی چاہیے؟ لیکن میثاق النبیین میں یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نبی مبعوث ہو تو تم اپنی امت کو یہ وصیت کرتے جانا، تاکیدی حکم دیتے چلے جانا کہ جب بھی وہ آئے تو اس کو تم ضرور مانو گے اور اس کی نصرت کرو گے، اس کی مدد کرنا. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو جی وسلم سے پہلے کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں وَمِن کا بھی فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عہد لیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لی گئی ہے. تو اس اعتبار سے امت محمدیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ موجودہ دور میں جس مسیح اور مہدی کے آنے کی خبر دی گئی تھی، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ بھی قرار دیا ہے، وہ جو امتی نبی اس امت میں آنے والا تھا، موجودہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کے مطابق بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق بھی اس کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں کہ انتظار سے 1400 سال میں بیٹھے ہوئے تھے اور جب آ گیا ہے تو اس کو پھر انکار کر دیا. تو یہ عجیب بات ہے کہ امت محمدیہ کو علماء نے 1400 سال رکھا کہ مہدی اور مسیح آنے والے ہیں، اور جب وہ آ گیا ہے اور دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کو قبول کیے بغیر، اور اپنی دنیا داری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جی احادیث ہی غلط ہیں، کوئی آنے والا کوئی نہیں ہے. علامہ اقبال نے جیسے کہ کہا ہے کہ مینار دل پہ اپنے خدا کا نزول دے، اب انتظار مہدی و عیسیٰ بھی چھوڑ دے. یہ انتہائی مایوسی کی عالم کی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مسلمانوں کو دنیاوی طور پر بھی اور اسی طرح دینی طور پر بھی اسلام کا غلبہ کرنے کے لیے مسیح موعود اور مہدی موعود کو مبعوث فرمایا ہے. اس کی طرف توجہ کریں. اور بارہا حضرت امیر المومنین نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے اور ہم بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ آج اگر مسلمانوں میں کوئی اتحاد پیدا کر سکتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کر سکتا ہے، ان کی خونریزی کو روک سکتا ہے، تو وہ سوائے خلافت احمدیہ کے اور کوئی مقام نہیں ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. مکرم رانا اسلام اللہ ناظم صاحب ہیں، پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام قرآن، پہلے تو پورے قادیان والوں کو میری طرف سے، ہماری طرف سے بہت محبت برا سلام ہو. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو احتجاج دھرنے اور یہ جو ہڑتالیں وغیرہ ہیں، اس کی قرآن اور حدیث کی روح سے کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. مولانا مجیب لون صاحب سے میں درخواست کروں گا. جی،
مختصراً اس کا جواب تو یہی ہے کہ ہڑتالیں اور یہ جو جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، بالکل ممنوع ہے یہ. اور انہوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز کارٹون جو پہلے ڈنمارک میں بھی شائع کیے گئے اور ابھی فرانس میں بھی شائع کیے گئے، اس کے نتیجے میں جو مختلف مسلم ممالک میں مسلمانوں نے جلوس نکالے، ہڑتالیں کی اور حکومت کے املاک کو نقصان پہنچایا، بعض جگہ جانی نقصان بھی پہنچایا گیا. فرانس میں چارلی ہیبدو کے آفس پہ حملہ کر کے 12 نمائندوں کو ان کے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. اسلام ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے. اور میں ان کو عرض کروں گا، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ڈنمارک میں جب کارٹونوں کی اشاعت ہوئی تھی اس وقت بھی، اور ابھی جب فرانس میں کارٹون کی اشاعت ہوئی اس وقت بھی، اپنے خطبات میں تفصیل کے ساتھ اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ اسلامی طریق ہڑتالیں کرنا یا جلوس نکالنا یا حکومت کی املاک اور اموال اور نفوس کا نقصان پہنچانا یہ اسلامی طریق نہیں ہے. اسلامی طریق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا یہ اسلامی تعلیمات ہیں. ہڑتالیں کرنا یا جلوس نکالنا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. مکرم وسیم احمد صاحب ہیں بیلجیم سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم مجھے سوال پوچھنا تھا ایک، وہ یہ کہ جیسا کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ شراب کا کام کرتے ہیں یا ہوٹل پہ جہاں پہ سور وغیرہ پکتا ہے ان سے چندہ لینے پہ مطلب کہ پابندی ہے کہ ان سے چندہ نہ لیا جائے، تو اسی طرح جو لوگ سود پہ پیسہ لے کے کاروبار کرتے ہیں ان سے چندہ کیوں لیا جاتا ہے، یا کیا وہ کسی طرح سے بھی جائز ٹھہرتا ہے کہ ان سے چندہ لیا جائے؟ اسی سوال کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ہمسائی نے بکری کا گوشت پیش کیا جو کہ اس کو صدقے میں ملا ہوا تھا. جب حضور کو بتایا گیا تو حضور نے کہا کہ صدقہ اس کو ملا ہے، مجھے نہیں، تو مطلب کہ جائز تھا. تو اس طرح اگر کوئی کسی بھی مطلب کہ ایسے طریقے سے کسی کی انکم ہے جو جائز نہیں ہے جیسے سودی کاروبار ہے، تو وہ کس طرح سے چندہ سے لیا جا سکتا ہے؟ یا یہ ہے میرا سوال. جی جزاکم اللہ جناب. مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا. بات یہ کہ آپ نے سور کے کاروبار کے اور اسی طرح سے شراب کے کاروبار سے متعلق بات کی ہے. اسلام نے تو سور کو بھی حرام قرار دیا ہے، شراب کو بھی حرام کر دیا ہے. اس لحاظ سے اس کاروبار میں جبکہ کسی احمدی کو یا کسی مسلمان کو اور کوئی آمد کا ذریعہ نہیں ملتا ہے اور مجبوراً وہ کرنا اس کو پڑ رہا ہے، تو یہ تو خلیفہ وقت ہی جو ہے بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ ان سے چندہ لیا جائے یا نہ لیا جائے. اور اسی طرح سے دوسری بات کیا تھی؟ سود کے تعلق سے ان کا سوال تھا. سود بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس پہ مفصل روشنی ڈالی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، تو اس لحاظ سے بھی سودی کاروبار جو کرنے والے ہیں ان سے تو اول تو ان کو سرزنش ہونی چاہیے، وہ تو اسلام کے خلاف ایک کام کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ان سے چندہ لینا یا نہ لینا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارے خیال میں تو وہ جب ایک حرام کاروبار کر رہے ہیں تو اس صورت میں تو وہ چندہ دیتے بھی. آپ نے جو مثال پیش کی ہے کہ آپ وسلم کے خدمت میں بریرہ آپ کی لونڈی تھی، وہ گوشت پکا رہی تھیں، تو حضور نے آ کے دیکھا تو فرمایا کہ لاؤ بھی اس میں مجھے بھی دے دو. بتایا گیا کہ حضور یہ تو صدقہ ہے، تو فرمایا کہ یہ صدقہ اس کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہوگا. تو یہ اس کے لیے مثال پیش نہیں کی جا سکتی، یہ اور رنگ کی بات ہے. تو سود کا کاروبار کرنا یا خنزیر کا جہاں پر گوشت پکتا ہے یا ہوٹلوں میں جو کام وام کرتے ہیں، تو اول تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے ذرائع اختیار کریں جس میں کہ حرام چیزوں کا کاروبار نہ ہو.
اور اگر مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے تو یہ پھر بہتر یہ ہوگا کہ خلیفہ وقت سے وہ استصواب کریں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مولانا عطا المجیب صاحب لون سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح میں نے تمہید میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نیکی کی باتوں کی طرف توجہ دلائے اور ان کو برے کاموں سے روکے، تو اس سلسلے میں اسلامی کیا تعلیمات ہیں، اس کی میں تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ اسلامی تعلیمات اس تعلق سے جو ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیمات، یہ اسلامی تعلیمات کی ایک نہایت ہی بڑی پرحکمت اور واضح اور نہایت ہی سنہری اصول ہے یہ، جس کے ذریعے سے معاشرتی عمل کے قیام میں بہت بڑا کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مومنین کو، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے روکتے ہو۔ تو یہ اسلامی تعلیمات میں سے ایک نہایت ہی سنہری اور بہترین تعلیم ہے جو معاشرتی امن کے قائم کرنے میں ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرتی ہے۔ بنیادی طور پر معاشرے کی دراصل دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں برائیوں کے پنپنے اور بڑھنے سے بعض روکیں عائد کی جاتی ہیں، جیسا کہ اسلامی معاشرہ میں ہے، جس میں برائیوں کو پنپنے نہیں دیا جاتا۔ ایسے احکامات اور ایسے اوامر اور نواہی بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو برائیوں کو پنپنے نہیں دیتے۔ اور دوسرا معاشرہ وہ ہے جس میں برائیوں کے پنپنے سے کوئی روک نہیں ہے، وہ مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور معاشرے کے امن کو خراب کر دیتی ہیں اور فساد اور بگاڑ کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے یقیناً گھاٹے میں ہے، اور یہ گھاٹے میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا کہ یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں، یہ معاشرتی برائیاں بہرحال نتیجتاً اس کو گھاٹے کی طرف لے جاتی ہیں، اس کو فساد کی طرف لے جاتی ہیں، اس کو بگاڑ کی طرف لے جاتی ہیں، اور معاشرے کے امن کو خراب کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری برائیاں۔ تو جیسا کہ محترم مولانا کریم الدین صاحب شاہد نے بھی تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ معاشرہ جو اس قسم کا معاشرہ ہے جس میں برائیوں کو پنپنے دیا جاتا ہے آزادانہ طور پر، یہ معاشرہ دراصل مادہ پرست معاشرہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں جیسے کہ مولانا صاحب نے آیت بھی پیش فرمائی کہ ایسے مادہ پرست معاشرے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف لہو و لعب اور زینت اور تفاخر اور تکاثر کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی معاشرتی برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی معاشرتی برائیاں کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں معاشرے کا امن خراب ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ بھی ذکر اس بات کا بھی ذکر ہوا، یہ دراصل بنیادی طور پر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے منکر ہوتے ہیں، باس بادل موت کے منکر ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کے خلاف برعکس جو اسلام نظام پیش کرتا ہے اس میں خدا تعالیٰ پر ایمان اور باس بادل موت یعنی حیات بادل موت پر ایمان ایک بنیادی عنصر ہے، ایک بنیادی جز ہے۔ اس نظام کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ ایسے معاشرے کو بیان کر کے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ اس میں جو برائیاں کرنے والا ہے، ایک ایسی تعلیم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس معاشرے میں جو برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں ان کی برائیوں کا اثر ان کی بعد کی زندگی میں پڑتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس بات کو نہایت ہی ایک بہت ہی پیاری مثال سے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ جس طرح حاملہ عورت کی بیماری اس کے رحم میں پلنے والے بچے پر متاثر ہوتی ہے اور اس کو متاثر کر دیتی ہیں، اسی طرح انسان کی ورلی زندگی میں جو وہ برائیاں کرتا ہے اس کی روحانی زندگی اور اس کی حیات بدل موت کی زندگی کو متاثر کر دیتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جواب دہی کا ذکر کرتے ہوئے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، جس اسلامی معاشرے کا ذکر ہوا ابھی، اس معاشرے میں رہنے والے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تبدوہ فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ،
کہ جو بھی برائیاں تم اس معاشرے میں کرو گے تم انہیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا تم سے حساب لے گا۔ پھر ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ ان البصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یقیناً جو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یقیناً کان، آنکھیں اور دل یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھے گا، سوال کرے گا۔ تو مختصر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایسا معاشرہ دیتا ہے جس میں ہر برائی کو روکنے کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار تعلیمات قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ تو اس طرح سے ایک انسان جو ہے، اسلامی معاشرہ میں رہنے والا انسان، ہر قسم کی برائی سے رکتا ہے، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، بعث بعد الموت پر اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں جو بھی عمل دنیا میں کروں گا اس کی مجھے جزا ملے گی یا اس کی مجھے سزا ملے گی۔ یہ ایک معاشرہ ہے جو اسلام قائم کرتا ہے۔ لیکن اس معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی انہی مضبوط بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے، یہ ایک بہت ہی سنہری اور پیاری تعلیم اسلام پیش کرتا ہے کہ نیکیوں کی طرف تلقین اور برائیوں سے روکنا۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو اس نظام کو، اس معاشرے کو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے کہ میں شروع میں آیت کریمہ پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے یہ تعلیم بیان فرمائی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور اس فائدے میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف تلقین کرتے ہو، نیکی کا واعظ کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو معاشرہ ہے، جو اسلامی معاشرہ جس کا میں نے مختصراً ابھی ذکر کیا، وہ معاشرہ قائم رہتا ہے، برائیاں پنپتی نہیں ہیں اور نیکیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اسی چیز کو ایک اور موقع پر یوں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہمیشہ ہونی چاہیے جو نیکیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکتی رہے، اور اس اسلامی معاشرے کو اس کی مضبوط بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوں۔ دنیاوی نظام میں جو حکومتیں ہیں وہ کبھی بھی معاشرے کی تمام برائیوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں دنیا میں مختلف قوانین موجود ہیں، ہر ملک میں قوانین موجود ہیں، ان قوانین کی موجودگی کے باوجود بے شمار ایسی معاشرتی برائیاں ہیں جو معاشرے میں پنپ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں اور معاشرے کے فساد اور بگاڑ اور بدامنی کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ برائیاں کوئی قانون یا کوئی حکومت ختم نہیں کر سکتی۔ یہ برائیاں ختم کرنے کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ یہ برائیاں معاشرے کے لوگ ختم کریں گے، اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی۔ چنانچہ اس کی ذمہ داری جہاں ایک خاندان کے بڑے فرد پر، جو خاندان کا بڑا فرد ہے، بزرگان ہیں، ان پر ڈالی، وہاں مذہبی لیڈران پر بھی عائد ہوتی ہے، اسی طرح جو عہدیداران ہوتے ہیں ان پر عائد ہوتی ہے۔ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو اس کی مضبوط بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام مسلسل کرتے چلے جائیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت مثالیں ہیں، ایسی بہت بے شمار مواقع پر اس کی ترغیب دلائی۔ ایک موقع پر ایک نہایت ہی پیاری تمثیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے۔ آپ نے اللہ کی حدود توڑنے والے اور قائم کرنے والوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے لوگوں کی ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوں اور قرعے کے نتیجے میں قرعہ کر کے وہ اوپر کی منزل میں کچھ لوگ چلے جائیں اس قرعے کے نتیجے میں، اور کچھ نیچے کی منزل میں چلے جائیں، اور جو نیچے کی منزل والے لوگ ہیں وہ اوپر کی منزل میں جا کر سمندر کا پانی حاصل کریں اپنی ضروریات کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ نچلی منزل والے یہ سوچنے لگیں کہ ہم اوپر بار بار جا کر پانی لیتے ہیں، اوپر والی منزل کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، کیوں نہ ہم نیچے ہی سوراخ کر کے یہیں سے پانی حاصل کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ نچلی منزلوں کی یہ جو سوچ ہے، اگر اس سوچ سے اوپر کی منزل والے لوگ ان کو نہیں روکتے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ غرق ہو جائیں گے، وہ ڈوب جائیں گے۔ تو دراصل معاشرے میں برائیوں سے اگر روکا نہ جائے، بالکل عین اسی طرح
وہ معاشرے میں ایک سوراخ کرنے کے مترادف ہے، اور سوراخ کرنے کے نتیجے میں یقیناً اس معاشرے کا زوال اور اس معاشرے کا بگاڑ اور اس معاشرے میں بد امنی کا پھیلنا یقینی امر ہے۔ تو اسی چیز کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہایت ہی پیاری تمثیل میں بیان فرمایا کہ بری باتوں سے روکنا ہر وقت ضروری ہوتا ہے، ہر وقت ایسے لوگ موجود رہنے چاہیے معاشرے میں جو بری باتوں سے ان کو روکیں اور نیک باتوں کا حکم دیں۔ پھر نیک بات کے تعلق سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے، ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ تمہارے ذریعے اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں بہت بڑا قیمتی سرمایہ مانا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کو مخاطب کرتے فرمایا کہ تم اگر کسی کو نیک نصیحت کرو اور اس نیک نصیحت کے نتیجے میں وہ ہدایت پا جاتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے نافرمانیاں کی اور ایک دوسرے کو بری باتوں سے نہیں روکا، جس کی وجہ سے وہ نہایت ہی برے انجام کو پہنچ گئے اور ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ فرمایا، یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے اور تم بھی نیکیوں کی طرف ترغیب نہیں دلاؤ گے اور برے کاموں سے روکو گے نہیں، تو تمہیں بھی اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جس انجام سے ان لوگوں کو دوچار ہونا پڑا۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف توجہ دلائی، اس مقصد سے کہ تاکہ وہ اسلامی معاشرہ جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی وہ اپنی مضبوط بنیادوں پر قائم رہے، دائم رہے ہمیشہ، اور اس کے نتیجے میں معاشرہ ایک نہایت ہی عظیم اور جنت نظیر معاشرہ بن جائے۔ امر بالمعروف کے تعلق سے ایک بات یہ بھی عرض کروں گا، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، خدا تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بہتر قول کے اعتبار سے، اچھی باتوں کی طرف بلانے کے اعتبار سے اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ تو امر بالمعروف میں سب سے بنیادی اور اہم چیز، اہم نیکی جس کی طرف بلانے کی طرف اسلام میں ترغیب دلائی گئی ہے، قرآن مجید میں ترغیب دلائی گئی ہے، وہ یہ تعلیم ہے، یہ نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ کیونکہ جیسا بھی محترم کریم الدین صاحب نے بھی ذکر فرمایا تفصیلی کہ جو بنیادی عنصر ہے معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے، معاشرے کو بگاڑ اور فساد سے بچانے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اگر اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اس عظیم نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، تو معاشرے کا امن اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم اور دائم رہے گا۔ جیسے کہ ذکر ہوا، حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کی، صرف معاشرتی برائی نہیں، اقتصادی بد امنی ہو، سماجی بد امنی ہو، مذہبی بد امنی ہو، معاشرتی بد امنی ہو، آئلی بد امنی ہو، جتنی قسم کی بھی دنیا میں بد امنیاں ہیں، وہ ساری کی ساری صرف اس ایک چیز کی وجہ سے بنیادی طور پر ہے کہ لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں، اخلاقی قدریں ختم ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ تمہید میں آپ نے ذکر کیا تھا، مذہب کا اثر مٹتا جا رہا ہے اخلاق پر۔ تو اگر اس چیز کو دوبارہ قائم کیا جائے تو اس کے نتیجے میں معاشرہ یقیناً وہ معاشرہ بنے گا جس کو جنت نظیر معاشرہ کہا جا سکتا ہے اور پرامن معاشرہ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے جماعت احمدیہ میں منظم نظام موجود ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ 31 جنوری 2015 عیسوی کو جو حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس نے بھی اس بات کا ذکر تھا کہ معاشرے میں جو لوگ ہمارے عہدیداران ہیں، ہمارے مربیان ہیں، ہمارے مبلغین ہیں، ان کے اوپر اس ذمہ داری کو ڈالا، اس ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کہ ان کو بار بار نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، ان کی نیکیوں کی استعدادوں کو بڑھانے کے لیے ان کا سہارا بننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ نظام موجود ہے اور اسی طرح بار بار حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمیں توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور انور کی ہدایات کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے معاشرے کے امن کو قائم رکھنے
اور برقرار رکھنے کے لیے ایک نہایت ہی پیارا اور دلکش اصول ہے۔ آپ نے بڑی تفصیلی جواب دیا ہے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ یہاں پر مجھے یہ بھی خیال آیا ہے کہ یہ اسلام کی بہت ہی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ ایک طرف معاشرے کے ہر فرد کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ نیکی کی باتوں کی طرف دوسروں کو توجہ دلائیں اور برے کاموں سے ان کو روکیں، وہیں اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ پہلے اس نیکی پر تم خود کاربند ہو جاؤ، اس کے بعد دوسروں کو اس کی طرف توجہ دلو، پھر پہلے اس برائی سے تم خود اجتناب کرو، اس کے بعد دوسروں کو اپنے نمونے کے ذریعے سے ان کو ترغیب دلاؤ کہ یہ برائی ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں انسان نہ صرف یہ کہ خود نیک اور بری باتوں سے اجتناب کرنے والا بن جاتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانے والا بن جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کی ترغیب دلاتا ہے دراصل وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو خود وہ نیکی بجا لا رہا ہوتا ہے۔ یعنی نیکی بجا لانے کے بعد دوسروں کو نیکی کی طرف ترغیب کرنے کے تعلق سے حدیث میں بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہوئی ہے، ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات بہت ہی حکیمانہ ہیں اور پر حکمت ہیں، جس پر کاربند ہونے کے نتیجے میں ہم ایک پرامن معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم محمد آصف چغتائی صاحب ہیں یو کے سے، ان کو بھی موقع دیتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد آصف صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ خدا کی ٹیم کو اور اہل قادیان کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ایسے ہی ہے جیسے ایک پاؤں کی جوتی دوسرے پاؤں کی جوتی سے تشبیہ انہوں نے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہود اور عیسائیوں نے بعض افراد نے توریت اور انجیل میں کئی قسم کا رد و بدل کر دیا، جس کی وجہ سے توریت اور انجیل اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی۔ کیا امت محمدیہ میں بھی بعض افراد یا لوگ ایسے ہوں گے یا ہیں جنہوں نے قرآن پاک اور احادیث میں رد و بدل کیا یا ان کے ترجمے اس قسم کے کیے جس سے اسلام کو نقصان پہنچا؟ اس کے بارے میں مجھے تفصیل چاہیے تھی۔ جزاکم اللہ جناب، موضوع سے متعلق تو نہیں ہے ان کا سوال، تاہم میں مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ بات یہ ہے کہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہودیوں کے بالکل مشابہ ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ ایک پاؤں کی جوتی دوسرے کے برابر ہوتی ہے۔ حذو النعل بالنعل کے الفاظ آتے ہیں، اور شبرم بے شبرن و ذراعم بے ذراعن کے، ایک بالش دوسری کے برابر ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ تو گیا کہ کامل طور پر وہ مشابہت اختیار کر لیں گے، لیکن اس میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ حفاظت کا وعدہ سوائے قرآن مجید کے اور کسی الہامی کتاب کو نہیں دیا گیا، لہذا اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کتاب یعنی قرآن مجید الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ خدائی وعدہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں جیسے قرآن مجید نازل ہوا ویسے ہی تاحال موجود ہے، اور اس کا برملا اعتراف غیر اقوام بھی کرتی ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی ایپیسوڈوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے حفاظت قرآن کے تعلق سے، کہ سر ولیم میور جو بڑے متعصب عیسائی تھے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید بعین ہی وہی ہے جو کہ 23 سالہ دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو یہ چونکہ خدائی وعدہ تھا، اس لحاظ سے یہ جرأت تو مسلمانوں نے نہیں کی کہ اس میں کوئی تحریف کر سکیں۔ ہاں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ تراجم میں ایسے ترجمے کر دیے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچنے کا باعث بن گیا، یا تفاسیر میں بعض باتیں ایسی داخل کر دیں کہ جس کے نتیجے میں ان کو اسلام کو بھی نقصان پہنچا اور اسلامی عقائد پر بھی تبر پڑی، جیسا کہ مثال کے طور پر حیات عیسیٰ کا عقیدہ ہے، یا اسی طرح سے بعض دوسری باتیں ہیں، تو یا خاتم النبیین کی تفسیر کے بارے میں جو قرآن مجید اور احادیث میں کے جو مضامین ہیں ان سے مطابقت نہیں کھاتی، بلکہ علماء نے بھی اس کی جو تشریحات بیان کی ہیں وہ آج جو ہے تمام مسلمان ان کو بھول چکے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے اب عجیب بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا، جبکہ یہاں وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آنے والا عیسیٰ
نبی اللہ ہوگا. تو اس قسم کی باتیں تو بے شک ہیں، لیکن قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف ان کے بس کی بات نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. ہاں البتہ بعض احادیث میں البتہ انہوں نے یہ تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، یا مسیح علیہ السلام کی بعض عبارتوں کو بگاڑ کر ان میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو احادیث کا میں نے ذکر کیا ہے، تو مثال کے طور پر جیسا کہ بیہقی کی ایک روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا جہاں پر ذکر آتا ہے وہاں پر من السماء کا لفظ انہوں نے بڑھا دیا کہ آسمان کا تو وہاں حدیث میں ذکر نہیں، لیکن مولویوں نے اپنی طرف سے سما کا لفظ بھی کہ آسمان سے نازل ہوں گے، حالانکہ آسمان کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں پایا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ چیلنج دیا کہ تم کوئی صحیح حدیث تو کیا، کوئی وضعی حدیث ہی ایسی پیش کر دو جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا ذکر موجود ہو. تو بہرحال قرآن مجید میں تو تحریف کی جرات کوئی کر نہیں سکے اور نہ کر سکیں گے. ہاں تفاسیر کے اعتبار سے یا تراجم کے اعتبار سے یا بعض احادیث میں اپنے مفاد کے مطابق بعض تحریفات ضرور ہوئی ہیں. جی جزاکم اللہ تعالیٰ. اور قرآن کریم کے تعلق سے ناسخ اور منسوخ کا عقیدہ ہے، یہ بھی تحریف سے کوئی کم نہیں ہے. مسلمانوں نے لیکن یہ ہے کہ ان احکامات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. مکرمہ امت السمی صاحبہ ہیں کینیڈا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا سوال بتائیں. جی میرا سوال جو ہے، سب سے پہلے تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ اتنی دور بیٹھے ہوئے اتنی پیاری بستی وہ بستی، میری تو اس وقت خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. بہت شکر گزار ہوں اپنے خدا تعالیٰ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم منہ بولے بہن بھائی یا کسی کو بیٹی بنا لیتے ہیں، باپ بنا لیتے ہیں، تو ان کی اسلام میں کیا اجازت ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے اتنے تعلقات ہو جاتے ہیں، فرینڈ شپ ہو جاتی ہے اور ان کو اتنی ترجیح دی جاتی ہے اور پھر وہ پردہ کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، تو جن کو منہ بولا بہن بھائی بناتے ہیں یا ان کے ساتھ پردے کی کیا اہمیت ہے، یہ اسلام ہمیں کیا اجازت دیتا ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. پردے کے تعلق سے تو اگلا سوال بھی ہے، تاہم اس وقت مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ جس جزء کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے اس کا جواب دیں. جی تفصیل تو بھی آئے گی انشاءاللہ. مختصراً میں عرض کروں گا کہ جواز، جہاں تک بھائی بنانے کا جواز ہے، وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے وقت جب مواخات کا سلسلہ قائم کیا تھا، مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کا انصار کے ساتھ، جو مکہ کے جو مہاجرین تھے ان کا مدینہ کے انصار کے ساتھ مواخات کا سلسلہ قائم کیا تھا تاکہ اسلامی مواخات کا ایک نہایت ہی دلکش نمونہ پیش ہو دنیا کے سامنے، اور ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور ایسا وہ مواخات بھائی چارہ تھا کہ بعض نے اپنی وراثتیں بھی اپنے بھائیوں کو دینے کی کوشش کی، جس کی مناہی ہوئی کہ یہ ضروری نہیں ہے، صرف یہ ایک اسلامی مواخات کا ایک نمونہ قائم کرنے کے لیے، تاکہ جو مہاجرین تھے ان کی بھی دلجوئی ہو، ان کو اس بات کا غم نہ ہو کہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے بھائیوں کو اور اپنے عزیزوں کو چھوڑا ہے. تو یہاں سے اس حد تک جواز تو نکل سکتا ہے کہ منہ بولا بھائی کسی کو اسلامی بھائی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس جواز سے پھر اس کو یہاں اس حد تک نہیں پہنچایا جا سکتا کہ اس منہ بولے بھائی کو حقیقی بھائی کا درجہ دیا جائے. قرآن مجید میں جہاں پردے کے احکام ہیں جن کا بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا، ان پردے کے احکاموں میں واضح طور پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کن کن رشتہ داروں سے، کن کن رحمی رشتہ داروں سے، محرموں سے آپ پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے. جہاں تک غیر محرم ہے، بھائی منہ بولا بھائی بھی غیر محرم ہوتا ہے. کسی نے اگر کسی کو بھائی بنا دیا منہ بولا تو اس کی بہن اس کے ساتھ پردہ نہیں کرے گی، ایسی اسلامی تعلیم نہیں ہے. وہ غیر محرم ہے، اس کے لیے پردہ کرنا نہایت ہی ضروری ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. مکرم سید البار شاہ صاحب ہیں یونان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. خاک سار کا نام سید البار احمد شاہ اور یونان کی جماعت سے میرا تعلق ہے. خاک سار کی طرف سے قادیان دارالعمان میں بسنے والے کباب اور راہ خدا کی ساری ٹیم ایم ٹی اے کو محبت برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک سار کا سوال ہے
اور ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، میرے دوست ہیں میرے ساتھ رضوان شاہد صاحب جنہوں نے حال ہی میں بیعت کی ہے، تو ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اور سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کا معاشرتی بائیکاٹ کیا ہو. اور دوسرا سوال خاکسار کا یہ ہے کہ جس طرح یہاں یونان میں کچھ دوست ٹھیکیداری نظام ہے کاموں میں، اور اس میں جو ہے مزدور کی کمیشن کاٹتے ہیں، تو کیا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جائز ہے وہ کاٹتے ہیں یا حق؟ شکریہ، جزاکم اللہ سید البار شاہ صاحب، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو دوست ہیں ان کو استقامت بخشے اور ان کے ایمان میں مزید ترقی عطا فرماتا چلا جائے. آپ کے سوال کے تعلق سے میں مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا. ایک تو سوال ان کا تھا کہ کیا وسلم نے معاشرتی کیا، ایک تو ہے. جی جی. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ یونان میں یہ طریقہ رائج ہے کہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں اور وہ اپنے مزدور کی جو اجرت ہے اس سے کمیشن لے لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی طور پر اور یا حکومتی طور پر یوں کہہ لیں کہ کسی قوم کا یا کسی معاشرے کا مکمل بائیکاٹ کا کبھی حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے الٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ نے ضرور بائیکاٹ کیا تھا. 3 سال تک شیب ابی طالب میں یہ محصور رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ رہائی کا سامان بھی کیا. تو یہ غیر مسلم یا جو کافر تھے مکے کے، ان لوگوں نے تو آپ کے تمام مسلمانوں کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان کیا. لیکن یہ ضرور آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 صحابہ کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا کہ 1 مہینے تک ان سے کوئی سلام کلام بھی نہیں کرے گا، کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا. اور بیویوں کو بھی یہ حکم تھا کہ کھانا وانا دینا ہے تو ان کے پاس لے جانا ہے، کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے، بس اسی حد تک کرنا ہے. تو یہ 1 مہینے کے لیے مکمل بائیکاٹ ان کا اس لیے کیا گیا تھا کہ جنگ تبوک میں یہ حاضر نہیں ہوئے تھے اور ان کا کوئی خاص عذر بھی نہیں تھا. تو اس اعتبار سے جو ہے وسلم نے اس بات کو محسوس کرانے کے لیے کہ جو قومی طور پر بعض ایسی ذمہ داریاں ہیں جن سے اگر کوئی شخص بلا وجہ شامل نہیں ہوتا یا ان کو ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کو 1 مہینے کے لیے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں آتی. تو بہرحال جو بڑے اہم کام ہیں ان سے اگر کوئی شخص دل چراتا ہے یا یہ کہ کسی وجہ سے ان اہم کاموں کو سر انجام نہیں دیتا ہے، تو خلیفہ وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف تعزیری کارروائی کرے. یہ ایک تعزیری کارروائی تھی، لیکن عام کسی قوم کے لیے یا کسی قبیلے کے لیے اس قسم کا حکم آپ نے دیا ہو، ایسی کوئی مثال نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ٹھیکیدار مزدوروں سے جو مزدوری ہے اس میں سے کمیشن اپنے کاٹتے ہیں. اگر کوئی ایسا معاہدہ حکومت کی طرف سے یا ٹھیکیداروں کی طرف سے مزدوروں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اسلام میں ایسے کوئی احکام نہیں ہے کہ کمیشن کاٹا جائے یا اس کا حق نہ ادا کیا جائے، بلکہ یہ ضرور آتا ہے کہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. تو اس لحاظ سے کسی کا حق مارنا یہ درست نہیں ہے، اسلام اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی معاہدہ ایسا ہوا ہے تو یہ ان کے اور ان کے درمیان کی بات ہے. تو اوفوا بالعہد بھی آتا ہے. اگر ایک مزدور راضی ہے اس بات پر کہ اور کہیں کام نہیں ملتا، اگر ٹھیکیدار تھوڑا بہت کاٹ بھی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. لیکن اسلام یہی کہتا ہے کہ کسی کے حق مارنا نہیں ہے، ہر ایک کی حق پورا دینا ہے اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنا ہے. تو اسلام نے تو اخلاقی طور پر یہی تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کے حق کو پورا ادا کرنا ہے، اور حقوق کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک باعث ہے. تو رہا یہ سوال کہ حکومت
یا ٹھیکیدار کیا کرتے ہیں، یہ ذمہ داری ان کی اپنی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ معاشرے کی دو برائی ہیں، ایک بے حیائی اور ایک فحشا۔ اسلام ان دونوں برائیوں کو بڑی سختی کے ساتھ منع کرتا ہے، اس کی ممانعت قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس کے بالمقابل پر اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، تو اس کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ابھی شروع میں ہی تمہید میں آپ نے قرآن مجید کی آیت سورۃ النحل سے پیش کی تھی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کا حکم دیتا ہے، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جو چیز، اسی طرح اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ کوئی مقدمہ ہے یا اسی طرح سے حقوق کی بات آتی ہے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، تو اس میں عدل کو مد نظر رکھنا ہے، برابری کا درجہ دینا ہے اس میں، اور اسی طرح سے وہ بالعدل والاحسان، اور عدل کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ احسان کا طریق بھی اختیار کرنا ہے، جو پورا حق جس بھائی کا بنتا ہے، نہ صرف یہ کہ پورا حق اس کو دیا جائے بلکہ کچھ بڑھ کر بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ وایتاء ذی القربیٰ، پھر اس میں یہ کہ جیسے اپنے رشتہ داروں کے لیے تم دلی محبت کے نتیجے میں جو ایک زائد چیز ان کو دے سکتے ہو، تو اپنے رشتہ داروں کا جیسا خیال رکھتے ہو اس طرح سے خیال رکھنا۔ یہ تو معاشرتی امن کے لیے تین بہترین باتیں بیان کی، اور اس کے ساتھ جو منفی انداز کی باتیں تھیں ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وینہی عن الفحشاء، جو بے حیائی کی باتیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، والمنکر، ناپسندیدہ باتیں۔ بے حیائی تو ایسی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بعض محرمات قائم کیے ہیں، ان کے برخلاف کام کیا جائے، اور معاشرے میں بری باتوں کو پھیلایا جائے، اور اسی طرح ناپسندیدہ باتیں اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا لیکن معاشرے میں بعض باتیں ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہیں، تو ایسی باتوں سے بھی اسلام روکتا ہے، والبغی، اور بغاوت کی باتوں سے بھی روکتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ ہڑتال اور یہ ایجیٹیشنز وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو اسلام نے اس سے منع کیا ہوا ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت اختیار کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ ہاں، اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرنی ہے یا اپنے مطالبات منوانے ہیں، تو ایسی صورت میں تم امن کے ساتھ حکومت سے درخواست کر سکتے ہو، لیکن بغاوت اختیار کرنا اس سے قومی نقصان ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، سب ہوتی ہے، تو حکومت کا بھی اس میں نقصان ہے، عوام کا بھی نقصان ہے، شہریوں کا بھی نقصان ہے۔ تو بہرحال یہ تین باتیں عام طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ فحشاء کے نتیجے میں، منکرات کے نتیجے میں اور بغاوت کے نتیجے میں عدل قائم نہیں رہ سکتا، اور پھر اس کے نتیجے میں امن بھی برباد ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ اب ہم آئے دن دیکھتے ہیں ملکوں میں تو یہ ایک فیشن بن گیا ہوا ہے، کوئی بھی بات منوانی ہو فوری طور پر ہڑتال کر لی، تو اس کے نتیجے میں امن برباد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے اسی واسطے روکا ہے کہ بے حیائی روکنے کے لیے بھی، اور اسی طرح سے منکرات سے روکنے کے لیے بھی، معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کو پردے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں جنسی بے راہ روی نہ پائی جائے، کہ جس کے نتیجے میں معاشرے میں بے حیائی بھی پھیلتی ہے، بدکاری بھی پھیلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ نسلوں پر بھی اس کا اثر پڑتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غض بصر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پردے میں جو بات مد نظر رکھی گئی ہے، براہ راست نظریں نہ ملیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، دیکھنے کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ عورت اور مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کشش رکھی ہوئی ہے جنسی اعتبار سے، اور اس کے نتیجے میں پھر آدمی کئی قسم کی برائیوں میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومنوں کو یہ بات اچھی طرح سے بتا دے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ تو پہلی بات یہ ہے پردے میں کہ مومنین کو حکم ہے کہ نظروں کو نیچا رکھنا ہے، براہ راست نظریں تاڑ کر نہیں دیکھنا ہے، اور فرمایا کہ یحفظوا فروجہم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بدکاری سے بچ جاؤ گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ
جب نظریں ملیں گی تو بدکاری کی طرف توجہ پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں جنسی بے راہ روی نہ پیدا ہو، جس کے نتیجے میں امن برباد ہوتا ہے۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ تم جو کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ انسان بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسے جذبات نہیں پیدا ہوتے، یا ابھی جیسا کہ ہماری بہن نے سوال کیا کہ منہ والا بھائی ہے، منہ والی بہن ہے، اس کے اندر بھی پردے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، غض بصر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں یہ نابینا تھے۔ ایک دفعہ آپ کے گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئیں۔ آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ پردہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو نابینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو نابینا نہیں نا ہے۔ تو اس لحاظ سے عورت اور مرد، چنانچہ عورتوں کے لیے بھی آتا ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات کو، عورتوں کو بھی یہ کہہ دے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ یہ صرف نہیں کہ برقع پہن لیا تو ہر کسی کو برملا دیکھتی پھریں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کیا کریں۔ تو پردہ نہیں کریں گی، زینت کا اظہار ہوگا اور اس کے نتیجے میں لازماً اٹریکشن پیدا ہوگی اور معاشرے کے اندر ایک برائی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ الا ما ظہر منہا، ہاں پردہ کرتے ہوئے تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دامنوں پر گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ تو اب آج کل تو پردے کی مختلف قسمیں نکل آئی ہیں، برقع نکل آیا ہے اور بہت ساری چیزیں۔ تو اس میں اصل بات یہی ہے کہ اصل پردہ، حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض درسوں میں اس چیز کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اوڑھنیوں کو سینوں کے اوپر اس طرح ڈالنا، آپ فرماتے دو ہاتھ ملا کے اس طرح دکھایا کرتے تھے کہ یہ، تو اس سے جو ہے سانس لینے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی، نظروں پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نوابی دوروں میں یا بادشاہت جب مسلمانوں کو ملی ہے تو انہوں نے بیجا پردے کو ایسا اختیار کر لیا کہ جس کے نتیجے میں عورتوں کو ایک لحاظ سے قید کر دیا گیا۔ یہ اسلامی روح نہیں تھی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ غض بصر ہو، نظریں نیچی ہوں، اور پردہ اس رنگ میں کیا جائے کہ اپنی اوڑھنی کو جو ہے سینے کے اوپر اس طرح سے لٹکا لیں جس کو ہم گھونگھٹ کہا کرتے ہیں۔ تو یہ اصل پردہ ہے، ورنہ مستورات کو پردہ رہتے ہوئے بھی جنگوں میں جانے کی اجازت تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی اجازت تھی، تجارت کرنے کی اجازت تھی۔ تو اسی طرح سے پڑھائی کے لیے اگر مدرسوں میں، اسکولوں میں جانا ہے، کالجوں میں جانا ہے، اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بارہا اپنے خطبات میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں اگر ہماری بچیاں جا کے یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں تو اپنے اسکارف ضرور لے لیا کریں، اور اصل چیز یہ ہے کہ شرم اور حیا یہ نظر آنی چاہیے کہ ہاں ان کے اندر بے باکی نہیں ہے۔ تو اصل مقصد پردے کا یہ ہے کہ عورتوں کے اندر بے باکی نہ ہو، اپنے حسن کا اظہار نہ کرنے والی ہوں، اور معاشرے کے اندر غض بصر کرنے والی ہوں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی اچھی مثال دی ہے اسلامی اصول کی فلسفی میں بھی، جو آپ کا مشہور لیکچر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک کتا بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور گرم گرم روٹیاں اس کے سامنے لے جا کر ڈال دو تم، اور یہ توقع رکھو کہ اس کے اوپر یہ منہ نہیں مارے گا، یہ ناممکن بات ہے۔ بالکل یہی بات ہے کہ عورتوں کو بے پردہ معاشرے میں پھرنے دیا جائے اور پھر یہ توقع رکھی جائے کہ جنسی بے راہ روی نہیں پیدا ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس میں بڑی حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ بھی بات مد نظر رہے کہ عورتوں کو پردے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ مردوں کو، عورتوں کو غض بصر کا جو حکم دیا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پورے وہ حقوق دیے ہیں جو کسی مذہب نے آج تک نہیں دیے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بھی بالکل وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں۔ کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے حقوق زیادہ ہیں تمہارے کم ہیں۔ حقوق کے اعتبار سے عورت اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے مساوات قائم کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے
गुज़श्ता ज़मानों में क्या, अब भी बहुत सारे माशरे में बाज़ ख़ानदान ऐसे हैं जो औरतों की विरासत के हुकूक नहीं मानते। तो इस लिहाज से इस्लाम ने कहा कि बेटों के साथ बेटियों का भी हक़ माना है, मर्दों के साथ औरतों के भी हुकूक माने हैं, बीवियों के भी जायदाद में हिस्सा दिया है। तो विरासत का जो कानून कुरान मजीद ने पेश किया है इसका भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस रंग में अल्लाह ताला ने फरमाया वली रिजाल अलैहिन्ना दरजतुन, कि हाँ एक बात है कि ज़रा मर्दों को थोड़ी सी फौकियत हासिल है, इस वास्ते कि फ़िज़िकल भी आप देखेंगे कि मर्द जो है वो ताकत के एतबार से, कामकाज करने के एतबार से। फिर ये भी बयान किया है, देखिए एक और आयत में फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर निगरान हैं। बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ताला ने फ़िज़िकल एतबार से बाज़ों को बाज़ पर फजीलत दी है। वह बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, मर्दों पर जिम्मेदारी डाली है कि औरत को के हुकूक का ख्याल रखते हुए उसकी परवरिश का पूरा ख्याल रखें, उन पर खर्च करें। अगर कोई औरत कमाती है तो इस्लामी तालीम के मुताबिक उसको पूरा हक़ है कि वो अपना जो माल है वो चाहे तो खाविन को दे और चाहे तो ना दे, खाविन ज़बरदस्ती करके ले नहीं सकता। लेकिन आम माशरे में आप देखेंगे औरतें कमाती हैं, यूरोप में या अमेरिका में मर्द बैठा खा रहा है। नहायत इसको तो हम कहते हैं कि एक किस्म की बेहयाई है ये भी, कि औरत के कमाई पे जो है पल रहा हो। तो ये माशरे में, ख़ास तौर पर इस्लामी माशरे में इसको पसंद नहीं किया जाता। तो औरतों के हुकूक के एतबार से इस्लाम ने जो हक़ औरत को दिए हैं वो किसी और मज़हब में और किसी माशरे में नहीं पाया जाता, ये मानी हुई बात है। हाँ अलबत्ता अब रह गया पर्दे की बात, और जैसा कि मैंने जिक्र किया ये जिनसी बेराहरवी को रोकने के लिए गज़े बसर और उसके लिए बरमला तौर पर औरतों और मर्दों का खला मला जो है वो मुनासिब नहीं समझा गया। इस वास्ते मुआशरे में अगर इस किस्म का खला मला हो तो आज आप देखते हैं कि आए दिन अखबारों में ये ख़बरें छपती रहती हैं कि किस तरह बेहयाई फैल रही है। अभी ये जिक्र हुआ इंटरनेट का, उसके ज़रिए से बेहयाई फैल रही है और फहश किस्म की फ़िल्में बन रही हैं, फहश किस्म के जो है वो माशरे में प्रोग्राम बनते हैं। तो इस किस्म के प्रोग्राम बनने के नतीजे में औरत और मर्द के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होता है, उसका असर फिर जो है आइंदा नस्लों पे भी पड़ता है। मुआशरे में ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं इस वजह से। मियाँ बीवी के अंदर एक किस्म की बदज़नियाँ पैदा हो जाती हैं और उस बदज़नी के नतीजे में फिर मुआशरे में अमन कहाँ कायम रहता है, ख़ानदान बिगड़ जाते हैं, औलादें बिगड़ जाती हैं। तो ये वो तमाम ऐसी बातें हैं कि जिसके नतीजे में इस्लामी तालीमात को अगर अपनाया जाए, पर्दे को मद्देनज़र रखा जाए, तो पर्दे से पूरा, मैं फिर यहाँ पर इस बात का जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि पर्दे से मुराद हरगिज़ ऐसा नहीं है कि औरत को कैद करके रख दिया जाए, या औरत कारोबार नहीं कर सकती, बाज़ार में नहीं जा सकती, या स्कूल और कॉलेज नहीं जा सकती। ये सब बातें गलत हैं जैसा कि बाद माशरों में है। और अभी मलाला यूसुफ का जो मामला सामने आया और नोबेल प्राइज़ भी उसको दुनिया ने दे दिया अब उसको, तो ये इसी वजह से है कि एक इस किस्म की पाबंदी मस्तूरात पर आयद कर दी गई जो नामुनासिब थी और उसके नतीजे में एक फिर बगावत पैदा हो जाती है। तो इस्लाम ने इन बगावत के तरीक़ों को रोकने के लिए, जिनसी बेराहरवी से रोकने के लिए, पाक दामनी पैदा करने के लिए, असल चीज़ है पाक दामनी, पाक दामनी इख्तियार करेंगे लाजमी तौर पर है माशरे में अमन कायम रहेगा, नस्लों में अमन कायम रहेगा, माशरे में एक लिहाज से एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। वरना आज का माशरा कोई नहीं कह सकता कि महफूज है। आए दिन रेप के मामलात आते रहते हैं, बावजूद इसके कि हुकूमतें बड़ी कड़ी नज़र इस पर रखती हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आए दिन जो है ये हमें मामला सामने आते हैं। ये क्यों है? इसी वास्ते पर्दे का लिहाज नहीं रखा जाता, औरतें सज धज के निकलती हैं और बिला वजह मर्दों पर जो है वो अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, उसके नतीजे में फिर बेराहरवी पैदा होना लाजमी बात है। तो बहरहाल इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं, औरत को पर्दे का हुक्म देना, उसके ऊपर बेजा पाबंदी हरगिज़ नहीं है, बल्कि खुली आज़ादी भी उसको दी गई है और हर किस्म की सहूलत उसको दी गई है और पाकदामनी का एहसास दिलाया गया है कि औरत और मर्द दोनों ग़ज़े बसर करें। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। प्रोग्राम के चंद मिनट रह गए हैं, इस वक्त मैं कुछ टेलीफोन कॉलर्स को मौका देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मुकर्रमा डॉक्टर उज़्मा साहिबा से, जो कि इंडिया से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल ये है,
ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, اپنا سوال مکمل پیش کر دیں. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الگ الگ مذہب ہونے کی وجہ سے ہی ملک میں فساد ہوتے ہیں. اگر الگ الگ قسم کے مذہب نہ ہوتے تو فساد نہ ہوتا, صرف امن ہوتا. تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. جزاکم اللہ. مولانا مجیب الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا. جی جزاک اللہ. دراصل یہ ان کا سوال یہ بنتا ہے کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں ملک میں, فساد کا باعث جو ہوتے ہیں وہ مذہبی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس تعلق سے بنیادی طور پر تو میں یہ عرض کروں گا کہ مذہب کبھی بھی جھگڑوں کی تعلیم نہیں دیتا, آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کی تعلیم نہیں دیتا. اقبال نے بڑا ہی پیارا شعر اس تعلق سے کہا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. یہ مذہبی تعلیمات میں قطعاً نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے بیر رکھا جائے اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی جائے. مذہب تو مفاہمت سکھاتا ہے, رواداری سکھاتا ہے, ایک دوسرے سے محبت سکھاتا ہے. گزشتہ ایک پروگرام راہ ہدیٰ کا ہم نے اس تعلق سے کیا ہے جس میں مذہبی امن کے تعلق سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. اس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ کس طرح اسلام تعلیم دیتا ہے اس بات کی کہ کیسے مختلف مذاہب ہوتے ہوئے بھی اسلام ان سارے مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی دعوت دیتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ, کہ سارے کے سارے ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آؤ, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم سب میں کامن ہے, جو ہم سب میں مشترک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم صرف عبادت کریں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں. بنیادی طور پر تمام مذاہب یہی تعلیم دیتے ہیں, مذہب کی بنیاد یہی چیز ہے. تو اس لحاظ سے تو مذہب الگ نہیں ہے, مذہب مختلف نہیں ہے, اس لحاظ سے تو مذہب ایک ہے. اور اسلام آیا ہے اس چیز کی خاطر کہ تمام مذاہب کو اس پلیٹ فارم کے اوپر جمع کرے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو مذہبی جھگڑوں کا ذکر کر رہی ہیں, ہندوستان میں جو ہندو اور مسلم فسادات ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, آج کل بھی ہوتے رہتے ہیں, اس کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک معرکۃ الآراء تصنیف ہے, پیغام صلح. اس میں بڑی تفصیل سے اس بات کو حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح مختلف مذاہب ہوتے ہوئے بھی ہم ایک ملک میں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا سلوک اور محبت کا سلوک کر سکتے ہیں. اب دیکھیے انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کبھی کسی فساد میں شامل نہیں ہوتی, کبھی کسی جھگڑے میں شامل نہیں ہوتی. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایک بھی ایسا واقعہ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ جماعت احمدیہ کسی جھگڑے یا فساد میں شامل ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ سنہری اور اسلامی حقیقی تعلیمات ہیں جن پر ہم عمل کرنے کے نتیجے میں اس قسم کے جھگڑوں سے بالکل دور ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو دراصل میں پھر یہ عرض کروں گا آخر میں کہ دراصل یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ مذہبی جھگڑے نہیں ہوتے. مذہب تو جھگڑا سکھاتا ہی نہیں, نفرت سکھاتا ہی نہیں. یہ جھگڑے جن کو مذہبی جھگڑوں کا نام دیا جاتا ہے یہ دراصل سیاسی جھگڑے ہوتے ہیں. بعض لوگ جو بعض سیاسی لیڈران ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بعض مذاہب کے لوگوں کو بعض دوسرے مذاہب کے لوگوں کے خلاف اکساتے ہیں اور معاشرے کا امن برباد کر دیتے ہیں, فساد برباد کر دیتے ہیں. اور اس فساد کے بیچ میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں, اپنی ضروریات جو ہوتی ہیں سیاسی لحاظ سے ان کا پورا کریں. تو دراصل یہ مذہبی جھگڑے نہیں ہوتے بلکہ ان کو اگر سیاسی جھگڑوں کا نام دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. جی جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا. ناظرین اکرام, آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسلام معاشرتی طور پر امن کے قیام کے سلسلے میں جو تعلیمات دی ہیں اس کی چند جھلکیاں ہم نے آج کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. معاشرتی امن کا ایک اصول پیش کرتے ہوئے اور معاشرتی امن کے لیے تعلیمات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیتے ہوئے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی تصنیف کشتی نوح میں فرماتے ہیں. حضور کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں, اے امیرو اور بادشاہو اور دولت مندو, آپ لوگوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو خدا سے ڈرے اور اس کی تمام راہوں میں راست باز ہیں. اکثر ایسے ہیں کہ دنیا کے ملک اور دنیا کے املاک سے دل لگاتے ہیں اور پھر اسی میں عمر بسر کر لیتے ہیں اور موت کو یاد نہیں رکھتے. ہر ایک امیر جو نماز نہیں پڑھتا اور خدا سے لاپرواہ ہے, اس کے تمام نوکروں چاکروں کا گناہ اس کی گردن پر ہے. ہر ایک امیر جو شراب پیتا ہے, اس کی گردن پر ان لوگوں کا بھی گناہ ہے جو اس کے ماتحت ہو کر شراب میں شریک ہیں.
اے عقل مندو، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں، تم سنبھل جاؤ، تم ہر ایک بے اعتدالی کو چھوڑ دو، ہر ایک نشہ کی چیز کو ترک کرو۔ نیز آپ فرماتے ہیں حد سے زیادہ عیاشی میں بسر کرنا لعنتی زندگی ہے، حد سے زیادہ بدخلق اور بے مہر ہونا لعنتی زندگی ہے، حد سے زیادہ خدا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونا لعنتی زندگی ہے۔ ہر ایک امیر خدا کے حقوق اور انسانوں کے حقوق سے ایسا ہی پوچھا جائے گا جیسا کہ ایک فقیر، بلکہ اس سے زیادہ۔ پس کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو اس مختصر زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے اور خدا کے حرام کو ایسی بے باکی سے استعمال کرتا ہے کہ گویا وہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔ غصہ کی حالت میں دیوانوں کی طرح کسی کو گالی، کسی کو زخمی اور کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور شہوات کے جوش میں بے حیائی کے طریقوں کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ حوالہ ہے کشتی نوح کا۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات قیام امن کے سلسلے میں ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری رہے گی۔ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اسلام اور آئلی امن کے موضوع پر۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ مورخہ 14 فروری 2015 ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا